السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جنرلائزڈ پیکیج کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسٹمائزڈ پیکیج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کسٹمائزڈ پیکیج کیا ہے۔ یہ ایسی ایپلیکیشن ہے جنہیں کسی تنظیم ادارے کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم، پے رول، پیکیجز، انوینٹری کنٹرول وغیرہ۔ ان پیکیج کو ہائی لیول کمپیوٹر لینگویج کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کسٹمائز پیکیج ایسا ایپلیکیشن ہے جو کسی بھی کوئی تنظیم یا ادارہ چل رہا ہے، اس وہاں کا کوئی مخصوص کوئی پروگرام ہے، کوئی خاص کوئی ضروریات ہے، کوئی خاص انفارمیشن، کوئی ڈیٹا ڈاکیومنٹس بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم کسٹمائز پیکیج کا استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر لینگویجز، یعنی کمپیوٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لینگویجز ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زبانیں لینگویجز ترسیل کا ذریعہ ہے۔ لوگ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ زبان کے ذریعے ہی تفاعل باہمی عمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر مشینز اور استعمال کنندہ دونوں ہی اس زبان کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہندی، انگریزی جیسی ہر ایک زبان میں قواعد سے متعلق ضابطے ہوتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر لینگویج کے بھی کچھ قاعدے ہیں جنہیں اس زبان کا سنٹیکس کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ترسیل کے وقت استعمال کنندہ کو اس سنٹیکس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ کمپیوٹر لینگویجز کی درجہ بندی مندرجہ ذیل زمروں کے تحت کی گئی ہے۔ یعنی کمپیوٹر لینگویج جو ہے وہ عام طور سے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفاعل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی انٹریکٹ کرنے کا، کمپیوٹر اور یوزر، یعنی کہ شمال یہ دونوں کے یوزرز اور کمپیوٹر کے بیچ میں جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کو یہ کمپیوٹر لینگویج اس میں کافی مدد کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نارمل ہمارے یہاں جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں، ہندی، انگریزی، جو بھی جس طرح کا جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں، زبان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کمیونیکیشن کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتا ہے۔ زبان ایک دوسرے کو، انسان کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اسی طرح کمپیوٹر لینگویج کا بھی اپنا ایک قاعدہ ہے جسے ہم سنٹیکس کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو زبانیں یوز ہوتی ہیں اس زبان کو یوز کرنے کے لیے اس زبان میں کچھ اس کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ترسیل کے وقت تو اب جب کمپیوٹر لینگویج کا جب ہم استعمال کریں گے تو اس میں جو سنٹیکس ہوتا ہے اس کی کمپیوٹر لینگویج کو کیا ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے، یعنی اس کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب کمپیوٹر لینگویج میں جو پہلا لینگویج ہے وہ کہلاتا ہے لو لیول لینگویج۔ اصطلاح لو لیول لینگویج سے وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے مشین کمپیوٹر سسٹم زبان کو سمجھتی ہے۔ لو لیول لینگویج مندرجہ ذیل ہے۔ تو لو لیول لینگویج کیا کیا ہے دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ لو لیول لینگویج جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہے مشین لینگویج۔ یہ ایسی لینگویج ہے یہ ایسی لینگویج ہے جو 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے، جنہیں پرائمری نمبر کہا جاتا ہے، جسے کمپیوٹر براہ راست سمجھ سکتا ہے۔ یہ مشین پر منحصر لینگویج ہے۔ اسے سیکھنا ایک مشکل امر ہے اور اس زبان میں پروگرام کو لکھنا تو انتہائی دشوار ہے۔ یعنی کہ مشین لیول لینگویج جو ہے وہ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی 0 اور 1 کے فارم میں ہوتا ہے۔ 0 اور 1 کے فارم کو یہ سمجھتا ہے، جنہیں پرائمری نمبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اسے براہ راست سمجھتا ہے۔ یہ مشین پر منحصر لینگویج ہے اور اس کو سیکھنا جو ہے یہ ایک بہت مشکل امر ہے، اور اس زبان پر پروگرام کو لکھنا، یعنی کسی پروگرام کو لکھنا تو بہت ہی انتہائی مشکل ہے۔ دوسرا ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج یہ وہ لینگویج ہے جس میں مشین کو 0 اور 1 کے بجائے علامت پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں مونکس کہتے ہیں، تاکہ تفہیم کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ پروگرامنگ اسٹرکچر میں اصطلاح کا یہ پہلا قدم ہے۔ اب اسمبلی لینگویج کیا ہے؟ اس میں 0 اور 1، جیسے کہ مشین لینگویج میں 0 اور 1 کا استعمال ہو رہا تھا، اسمبلی لینگویج کے اندر 0 اور 1 کے استعمال کے بجائے
یہ علامت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی سمبلس ہوتا ہے، اس کے اندر سمبلس کا استعمال ہوتا ہے، اس سمبلس کو ہم مینیمونکس کہتے ہیں۔ اور اس کو کیا ہے، اس کے تفہیم کے عمل کو بہتر بنا دیا، یعنی اس کے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اس میں سمبلس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ مشین لیول پروگرامنگ کے مقابلے میں نسبتاً سادہ ہے اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے۔ مشین لینگویج پروگراموں کے مقابلے اسمبلی لینگویج میں غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی تصحیح کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی اسمبلی لینگویج پروگرامنگ جو ہے وہ مشین پروگرامنگ کے مقابلے میں سادہ ہوتا ہے، یعنی اسمبلی جو ہے وہ سادہ ہوتا ہے نسبتاً مشین لینگویج کے، اس میں وقت بھی کم لگتا ہے، اور مشین لینگویج جو ہے اسمبلی لینگویج میں غلطی کی نشاندہی اور ان کی تصحیح کرنا بھی آسان ہوتا ہے مشین لینگویج میں۔ یہ بھی مشین پر منحصر لینگویج ہے۔ پروگرام کو اس مشین کے ہارڈ ویئر کی معلومات ہونی چاہیے جس پر پروگرام چلایا جائے، یعنی جس پر پروگرام چل رہا ہے اس مشین کو اس کے بارے میں مکمل جانکاری، مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہائی لیول لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لو لیول لینگویج کے لیے مشین کے ہارڈ ویئر کی گہری معلومات بہت ضروری ہے، یعنی لو لیول لینگویج کو چلانے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے مشین کا گہرا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مشین پر منحصر لینگویج ہے، یہ مشین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے ہائی لیول لینگویج تیار کی گئی ہے، یعنی اس مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے، اس پرابلم کو شارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہائی لیول لینگویج کو بنایا گیا ہے، ہائی لیول لینگویج کو تیار کیا گیا ہے، جس میں عام انگریزی زبان کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بیانات، اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہائی لیول لینگویج کمپیوٹر سے مبرہ ہوتی ہے، یعنی ہائی لیول لینگویج جو کمپیوٹر سے فری ہوتی ہے، نتیجتاً پروگرامنگ بہت آسان ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس میں پروگرام کرنا کافی آسان ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، مختلف قسم کے ہائی لیول لینگویجز ہیں، یعنی ہائی لیول لینگویجز کی درجہ بندی ہے، درجہ ذیل ہائی لیول لینگویج ہے، اس کے اقسام کو دیکھیں گے۔ پہلا کیا ہے، بیسک، جس کا فل فارم ہے بگنر آل پرپس سمبولک انسٹرکشن کوڈ۔ یہ عام طریقے سے استعمال ہونے والی ہائی لیول لینگویج ہے، اسے سیکھنا نسبتاً آسان ہے اور یہ عام مقصدی لینگویج ہے۔ شروع میں اس کا استعمال مائکرو کمپیوٹر میں کیا جاتا تھا، یعنی یہ بہت آسان ہے اسے سیکھنا نسبتاً عام، اور یہ بہت عام سمپل جو ہے لینگویج ہے، اس کا لینگویج بہت عام مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کوبول، کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج، کمرشل اپلیکیشن میں استعمال ہونے والا معیاری زبان ہے، یعنی اس کا استعمال کمرشل پرپس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا زبان ہے فورٹن، جس کا فل فارم ہے فارمولا ٹرانسلیشن، ریاضیاتی اور سائنسی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس ہائی لیول لینگویج کو فروغ دیا گیا ہے، یعنی میتھمیٹکس کا اور سائنس کا جو بھی مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس لینگویج کو پروموٹ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ دیا گیا۔ یہ سائنسی برادری میں سب سے زیادہ مقبول زبان ہے۔ اس کے بعد ہے سی، سبھی مقاصد مثلا سائنسی اپلیکیشن، کمرشل اپلیکیشن، گیمنگس وغیرہ تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ یعنی کہ سی کیا ہے، سی کا استعمال سائنس کے لیے بھی، کمرشل پرپس کے لیے بھی، گیمز وغیرہ کے لیے، ہر طرح سے اس کا استعمال، یعنی عام استعمال اس کا ہے۔ اس کے بعد ہے آخر ہے سی پلس پلس، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج، اس کا فل فارم ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج، جس کا استعمال عمومی مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمومی یعنی عام طور پہ ہر طرح کا مقصد کے لیے اس کو سی پلس پلس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کمپائلر اور اسمبلر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج مشین مبرہ لینگویج ہے، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ مشین سے مبرہ ہے، الگ ہے، فری ہے، اور اسمبلی لینگویج حالانکہ مشین پر منحصر لینگویج ہے، اور اسمبلی لینگویج جو ہے وہ مشین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پر بھی ہدایت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی نیمونکس کو مشین براہ راست سمجھ نہیں پاتی ہے، لہٰذا دونوں زبانوں کے ذریعے فراہم کی جانے والی ہدایت کو مشین کے لیے قابل فہم بنانے کی غرض سے اسمبلر اور کمپائلر تیار کیے گئے ہیں، جو ہدایات کو مشینی لینگویج میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب
ہائی لیول لینگویج، لو لیول لینگویج، یہ دونوں سے جو ہے، دونوں زبان سے جو ہم کو ڈیٹا، جو بھی ہدایت انسٹرکشن مل رہا ہے، اب اس کو مشین کیا کرتا ہے، اس کو مشین زبان میں یعنی مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ اسمبلر اور کمپائلر کو بنایا گیا ہے، اسمبلر اور کمپائلر کو تیار کیا گیا ہے، جو ان ہدایات کو مشینی لینگویج میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اسمبلر اور کمپائلر کا استعمال کرتے ہیں. وہ سافٹ ویئر پروگراموں کا مجموعہ جو ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں تبدیل کر دیتا ہے، کمپائلر کہلاتا ہے. یعنی سافٹ ویئر کا وہ گروپ جو ہائی لیول لینگویج میں کوئی چیز لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بھی چیز ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہے تو اس پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں جو کنورٹ کرتا ہے، جو آبجیکٹ یا جو مشین، اسے ہم کمپائلر کہتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے ذریعے ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام سورس کہلاتا ہے، جس کو سورس پروگرام کہتے ہیں. اور جب کمپائلر اسے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے تو پھر یہ آبجیکٹ پروگرام کہلاتا ہے. یعنی کمپائلر جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چینج کرتا ہے تو اس کو ہم وہ سورس پروگرام پھر آبجیکٹ پروگرام بن جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ شکل 1.18 میں دکھایا گیا ہے، سورس پروگرام کو کنورٹ کر رہے ہیں آبجیکٹ پروگرام میں، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں. بیچ میں جو میڈیٹر کا کام کر رہا ہے کنورژن کرنے کے لیے جو مشین ہے، وہ کمپائلر کہلاتا ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد وہ سافٹ ویئر پروگراموں کا مجموعہ جو اسمبلی لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں تبدیل ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، اسے اسمبلر کہا جاتا ہے. یعنی یہ بھی سافٹ ویئر کا ہی مجموعہ ہے پروگرام، لیکن اس میں کام کیا ہو رہا ہے، یہ اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا، وہاں ہائی لیول لینگویج تھا، یہ اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں تبدیل ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، اس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں. جیسا کہ شکل یہاں پہ دکھایا گیا ہے، شکل 1.19 میں دکھایا گیا ہے. یہاں پہ بھی سورس پروگرام کو آبجیکٹ پروگرام میں چینج کر رہا ہے، یعنی ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں. بیچ میں یہاں پہ جو میڈیٹر کا کام کر رہا ہے وہ ہے اسمبلر. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں متن پر مبنی سوالات. متن پر مبنی کچھ سوالات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جواب کو دیکھیں گے، صحیح غلط کو دیکھیں گے. مندرجہ ذیل میں صحیح اور غلط بیانات کی نشاندہی کیجیے. تو پہلا کیا ہے، آپریٹنگ سسٹم ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے، آپریٹنگ سسٹم کیا ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے؟ تو نہیں، یہ غلط ہے. آپریٹنگ سسٹم ایک ایپلیکیشن نہیں بلکہ سسٹم سافٹ ویئر ہے، تو یہ پہلا غلط ہو گیا. دوسرا، لو لیول لینگویج کے مقابلے ہائی لیول لینگویج میں پروگرام تیار کرنا آسان ہے. تو بالکل آسان ہے، یہ صحیح ہوگا. لو لیول کے مقابلے میں ہائی لیول میں پروگرام کرنا کافی آسان ہوتا ہے. تیسرا ہے کمپیوٹر لینگویج. فورٹن کا استعمال سائنسی اور ریاضیاتی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جیسا ابھی ہم نے پہلے پڑھا، فورٹن جو کہ ایک لینگویج ہے جس کا فل فارم ہے فارمولا ٹرانسلیشن، اس کا ہم یوز کس میں کرتے ہیں، سائنس اور ریاضی کا مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اس کے بعد ڈی نمبر ہے، سی ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے. سی جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. سی پلس پلس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، صرف سی نہیں، تو یہ غلط ہے. اس کے بعد آخری میں کمپائلر ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتا ہے. ہاں، تو بالکل صحیح ہے. کمپائلر کیا کرتا ہے، ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں تبدیل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ چیپٹر کے آخر میں ہم دیکھیں گے ہم نے کیا سیکھا. آپ نے اس چیپٹر سے کیا سیکھا؟ ہم نے کمپیوٹر اسی صورت میں کارگر ہے جب اسے بیرونی آلات مثلا کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، اسپیکر، جنہیں پیریفیرل ڈیوائس کہا جاتا ہے، کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. اس سبق میں ہم کمپیوٹر سسٹم کے اہم پیریفیرل ڈیوائس پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں. آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ سافٹ ویئر کی مدد کے بغیر صرف ہارڈ ویئر خود سے کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتے. اس سبق میں ہم نے سافٹ ویئر، اس کے اقسام اور سافٹ ویئر تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے کمپیوٹر لینگویج کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے.
یعنی ہم نے اس پورے مکمل چیپٹر کو جو اب تک پڑھا ہے سمجھا، اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ کمپیوٹر اسی صورت میں کارگر ہے، اسی ٹائم وہ افیکٹو ہوتا ہے، کام کے لائق ہوتا ہے، جب اس کا بیرونی آلات یعنی جس کو ہم باہر کا ڈیوائس یعنی کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کہیں گے، ایکسٹرنل ڈیوائس جو ہے جیسے کہ کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، اسپیکر وغیرہ، یہ سارا جو پیریفیرل ڈیوائس ہے اس کے ساتھ جو منسلک کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں سافٹ ویئر ہم نہ ڈالیں، یعنی کہ کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر نہ ہو، صرف یہ کی بورڈ ہو، ماؤس ہو، اسپیکر ہو، اسکینر ہو، سب کچھ ہو، تو کیا وہ کمپیوٹر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو سافٹ ویئر کی مدد کے بغیر ہارڈ ویئر خود کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتا، یعنی یہ جو آؤٹ پٹ جتنا ڈیوائسز ہے، ہارڈ ویئر ہے، اس کو ورک کرنے کے لیے سافٹ ویئر کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس سبق میں ہم نے سافٹ ویئر اور اس کے قسم یعنی سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا، اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا، اور سافٹ ویئر تیار کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر لینگویج، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ تو اب ہم چیپٹر کا جو آخری اختتامی سوالات ہیں یعنی آخر کے سوالات ہیں، ان سوالات کو دیکھیں گے اور ان کے جواب بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے جوابات کو بھی دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے کمپیوٹر کیا ہے؟ پہلے سوال کے اندر جو ہے 3 سوالات ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر سسٹم کی بنیادی تنظیم کی وضاحت کے لیے بلاک ڈائیگرام بنائیے اور مختلف اکائیوں یونٹوں کے افعال کی وضاحت کیجیے۔ یعنی اس ایک سوال کے اندر 3 سوال ہیں، تو 3 الگ الگ سوال کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا دیکھیں گے کمپیوٹر کیا ہے۔ تو جیسا ہم نے پڑھا، کمپیوٹر ایک ایسا آلہ ہے جو ڈیٹا کو بامعنی کارآمد اطلاعات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ڈیٹا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مثلا مختلف مضامین میں آپ کے ذریعے حاصل کردہ نمبر، کلاس کے سبھی طلباء کے نام، عمر، جنس، وزن، قدر یا اونچائی وغیرہ۔ تو یہ کمپیوٹر کی تعریف ہے۔ پھر کمپیوٹر سسٹم کی بنیادی تنظیم کی وضاحت کے لیے بلاک ڈائیگرام بنانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بلاک ڈائیگرام چیپٹر میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کو جو بلاک ڈائیگرام ہے یہ آپ کو امتحان میں بنانے آ سکتا ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے، ان پٹ یونٹ ہوتا ہے، اور دوسری جانب ہوتا ہے آؤٹ پٹ یونٹ، اس کے اوپر میموری یونٹ، کنٹرول یونٹ، اے ایل یو، اس طرح سے ملا کے یہ بلاک ڈائیگرام تیار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں چیپٹر میں۔ اور اب مختلف اکائی یونٹ کے افعال کی وضاحت کرنا ہے، یعنی کہ یہ جتنا یونٹ کا ہم نے نام لیا اس بلاک ڈائیگرام کے اندر جو بھی یونٹ ہے، ان یونٹ کے بارے میں مختصر سا اس کا وضاحت بھی کرنا ہے۔ تو پہلا ہے ان پٹ یونٹ ہے۔ ان پٹ یونٹ کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا اور پروگرام کو داخل کرنے کا عمل ہے۔ دوسرا ہے آؤٹ پٹ یونٹ۔ آؤٹ پٹ یونٹ یہ ڈیٹا سے نتائج حاصل کرنے کا عمل ہے تاکہ بامعنی کارآمد اطلاعات حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ کے ذریعے بامعنی اور کارآمد اطلاعات کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا میموری یونٹ۔ میموری یونٹ کا کام ہے، اس یونٹ کا استعمال ڈیٹا اور ہدایت کو اسٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی ڈیٹا کو ہم اسٹور کرنا ہے، اسٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کنٹرول یونٹ۔ کنٹرول یونٹ کا کام کیا ہے؟ آؤٹ پٹ، ان پٹ پروسیسنگ اور اسٹوریج کا کام ایک یونٹ کی زیر نگرانی انجام دیا جاتا ہے، جسے کنٹرول یونٹ کہتے ہیں۔ یعنی آؤٹ پٹ ہوا، ان پٹ ہوا اور پروسیسنگ، یہ تینوں ایک یونٹ کے اندر آتا ہے، ایک یونٹ کے اندر سارے کام کی نگرانی ہوتی ہے، اس کو ہم کنٹرول یونٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اے ایل یو ہے، یعنی ارتھمیٹیکل لاجک یونٹ۔ اس یونٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، موازنہ جیسے یعنی میتھمیٹکس کا جتنا عمل ہے، آپریشن ہے، وہ سارے آپریشن کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس کیا ہے اور مختلف قسم کے ان پٹ ڈیوائس کے بارے میں شارٹ میں مختصر بیان کرنا ہے۔ تو ان پٹ ڈیوائس کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال کنندہ سے ڈیٹا اور ہدایت کو حاصل کرتا ہے، یعنی استعمال کنندہ یعنی یوزر سے ڈیٹا اور انفارمیشن کو کیا ہے؟ انسٹرکشن کو حاصل کرتا ہے۔ اب کچھ اہم ان پٹ ڈیوائس کے بارے میں مختصر طور پر دیکھیں گے، جن میں پہلا ہے کی بورڈ۔ تو کی بورڈ کیا ہے؟ کی بورڈ ایک عام ترین ان پٹ ڈیوائس ہے۔ مختلف قسم کے کی بورڈ دستیاب ہیں، لیکن یہ سبھی ایک دوسرے کے مشابہ نظر آتے ہیں اور ان سے بہت سے معمولی فرق ہوتا ہے۔
क्वाट्री कीबोर्ड आम तरीके से इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है, यानी आजकल जो यूज़ होता है वो क्वाट्री कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है और ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद दूसरा है माउस। माउस एक मकनातीसी दस्ती आला है, इसका इस्तेमाल पॉइंटर के तौर पर किया जाता है, यानी माउस का इस्तेमाल हम पॉइंटिंग के लिए करते हैं। तीसरा है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा आला है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने के लिए रोशनी हसास डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है। लाइट पेन माउस की ही तरह होता है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद है टच स्क्रीन। आजकल टच स्क्रीन डिस्प्ले और पैड्स का इस्तेमाल कीबोर्ड के मुतबादिल के तौर पर हो रहा है। इनमें इनपुट कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए दिया जाता है, यानी कि इनपुट जो हम देते हैं टच स्क्रीन में, वो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है स्क्रीन के ज़रिए इनपुट उसको देते हैं टच स्क्रीन में। उसके बाद है आखिरी इनपुट डिवाइस, एक और इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आवाज़ को बतौर इनपुट हासिल करता है। कीबोर्ड के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली इत्तलात के मुकाबले वॉइस कम्युनिकेशन में गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। उसके बाद आखिर में है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी पुश्त पर माउस लगा होता है और पॉइंटर को हरकत देने के लिए बॉल को अंगूठे, उंगलियों या हथेलियों की मदद से घुमाया जाता है। बॉल के पास आम तौर से 1 से 3 तक बटन होते हैं जिन्हें माउस बटन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस थे और मुख्तसरन इनके बारे में मैंने बता दिया। इनपुट डिवाइस के बारे ये सारा चैप्टर्स जो आपको अभी पढ़ाया गया है, इसमें ऑलरेडी जो चैप्टर्स हमने पढ़ा उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये मुख्तसरा हमने बयान कर दिया। उसके बाद तीसरा सवाल है, मॉनिटर की 2 बुनियादी अक़साम CRT और LCD के बारे में लिखिए। तो मॉनिटर का 2 बुनियादी किस्म क्या था, एक CRT था, एक LCD था। CRT किसे कहते थे? CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर वो मॉनिटर है जिन्हें आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ देखते हैं। ये टेलीविज़न स्क्रीन जैसा नज़र आता है और काम भी इसी की तरह करता है। इस किस्म के मॉनिटरों में बड़ी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस किस्म के मॉनिटर फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर मॉनिटर इमेजेस के लिए लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर क्या है। डायग्राम की मदद से इसके मुख्तलिफ ज़ुमरों से बहस कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे और उसके डायग्राम की मदद से उसका जो मुख्तलिफ अक़साम है उसको समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जैसा आपको मालूम है कि कंप्यूटर ख़ुद से कोई काम नहीं कर सकता है। इस्तेमाल कुनिंदा कंप्यूटर को हिदायत देता है कि क्या काम अंजाम दिया जाना है और ये काम किस तरह और कब अंजाम दिया जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए हिदायत का एक सेट मखसूस तसलसल के साथ कंप्यूटर में दाखिल करना होगा। हिदायत का ये सेट प्रोग्राम कहलाते हैं और सॉफ्टवेयर दरअसल हिदायत का सेट है जो हार्डवेयर को इस लायक बना देता है कि वो किसी मखसूस काम को मखसूस तरतीब में अंजाम दे सके। उसके बाद सॉफ्टवेयर का डायग्राम इस तरह से है, उसकी दर्जाबंदी। पहला सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है जनरलाइज्ड पैकेज एंड कस्टमाइज्ड पैकेज। तो ये इसका एक डायग्राम जैसा है, दर्जाबंदी, ये इस तरह से आपने बना देना है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो पहला देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के मजमूए हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ कामों को कंट्रोल करने और कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का एक कलेक्शन है और कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने और उसके रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़िम्मेदार होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का मजमूआ है जिन्हें किसी मखसूस काम को अंजाम देने के लिए लिखा जाता है। मसलन लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशंस यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम
کا استعمال لائبریری میں کتابوں کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھنے، لائبریری سے کتابیں جاری کرانے سے متعلق تفصیلات وغیرہ جیسی انفارمیشن کے مینجمنٹ میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو خصوصی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے، یعنی شارٹ نوٹ لکھنا ہے، جس میں پہلا کیا ہے کمپائلر اور پلاٹر اور کمپائلر کے بارے میں شارٹ نوٹس لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے کمپائلر۔ کمپائلر کیا ہے؟ وہ سافٹ ویئر پروگراموں کا مجموعہ جو ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے کمپائلر کہا جاتا ہے یا کمپائلر کہلاتا ہے۔ یہ کمپائلر کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ اس کے بعد پلاٹر کیا تھا؟ پلاٹر ایک مخصوص قسم کا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ پرنٹر کی ہی طرح پلاٹر بھی کاغذ پر امیج پرنٹ کرتا ہے، لیکن یہ ذرا مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ پلاٹر کے ذریعے بڑی بڑی ڈرائنگ اور امیج پرنٹ کی جاتی ہے، مثلاً عمارتوں کے تعمیراتی منصوبے یا میکینیکل چیزوں کے بلو پرنٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر لینگویج اور اس کی درجہ بندی پر ایک نوٹ لکھیے۔ کمپیوٹر لینگویج کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے اور اس کی درجہ بندی پر ایک مختصر نوٹ لکھیں گے۔ تو کمپیوٹر لینگویج کیا ہے؟ زبان ترسیل کا ذریعہ ہے۔ لوگ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ زبان کے ذریعے باہمی عمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر مشین اور استعمال کنندہ دونوں ہی اس زبان کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہندی انگریزی جیسی ہر ایک زبان میں قواعد سے متعلق ضابطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر لینگویج کے بھی کچھ قاعدے ہیں جنہیں اس زبان کا سینٹیکس کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ترسیل کے وقت استعمال کنندہ کو اس سینٹیکس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ یہ کمپیوٹر لینگویج ہے۔ اس کی درجہ بندی میں پہلا آتا ہے لو لیول لینگویج، اور تو لو لیول لینگویج وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے مشین کمپیوٹر سسٹم زبان کو سمجھتی ہے۔ اس کا پھر دو درجہ بندی ہے، ایک ہے مشین لینگویج، دوسرا ہے اسمبلی لینگویج۔ مشین لینگویج کیا ہے؟ یہ ایسی لینگویج ہے جو 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے، جنہیں پرائمری نمبر بھی کہا جاتا ہے اور جسے کمپیوٹر براہ راست سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا اسمبلی لینگویج، یہ وہ لینگویج ہے جس میں مشین کو 0 اور 1 کے بجائے علامت پر مبنی ہوتی ہے، جنہیں ہم نیمونکس کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں 0 اور 1 کی جگہ سمبلس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ہائی لیول لینگویج۔ آپ جانتے ہیں کہ لو لیول لینگویج کے لیے مشین کے ہارڈ ویئر کی گہری معلومات بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مشین پر منحصر ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ہائی لیول لینگویج تیار کی گئی ہے، جس میں عام انگریزی زبان کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بیانات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا کمپیوٹر لینگویج کے بارے اور اس کی درجہ بندی۔ مختصراً یہ درجہ بندی کو میں نے بیان کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا پہلا چیپٹر آج مکمل ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے۔